الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ۔ فرمایا بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کا ذکر قائم کرنا۔ طواف میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ذکر کے ذرائع ہیں۔ طواف بیت اللہ بھی ذریعہ ذکر خداوندی ہے، ہمیں ذکر اللہ کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں ذکر اللہ کی تعلیم دی گئی ہے، ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی تعلیم و تلقین کی گئی۔ نمبر 1، صفا مروہ کی سعی میں بھی یہی مقصد ہے، اور جناب اس رمی جمار میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کنکر مارتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، بولیں بولیں اونچا بولیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ اور ان دنوں میں ایام تشریق میں بطور خاص ہمیں ذکر اللہ کی تلقین کی گئی کہ نمازوں کے بعد تم اللہ کا ذکر کرو اور بلند آواز سے کرو، جہرن۔ مرد حضرات کو ان ایام میں جہرن ذکر کی کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کتنا خوبصورت ذکر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑے ہیں، میں ان کی کبریائی بیان کرتا ہوں۔ والحمد للہ کثیرہ، میری زبان پہ سب سے زیادہ تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ میں صبح شام اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، صبح شام۔ کیا مطلب؟ سٹارٹ اور اینڈ کو بیان کیا۔ مراد یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، 24 گھنٹے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، 24 گھنٹے میں اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ شرک سے پاک ہے۔ پاک ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو نجاست سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو طاہر ہیں، نجاست تو ہمارے اندر ہے، اللہ تو پاک ہیں، پہلے سے پاک ہیں۔ اللہ کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ تنزیح الرحمن یعنی شرکا، وہ شریکوں سے پاک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ عیب سے پاک ہیں، وہ نقص سے پاک ہیں، وہ کمیوں سے پاک ہیں، وہ کوتاہیوں سے پاک ہیں، وہ ہر طرح کی اس چیز سے پاک ہیں جس کو آپ کو کمی تصور کریں، جس کو آپ کوئی نقص تصور کریں، اس سے پاک ہیں۔ وہ کمال والے ہیں، وہ جمال والے ہیں، وہ جلال والے ہیں۔ تو یہ مینا کا قیام، مینا کی نمازوں کے بعد ذکر، اور یہ رمی جمار، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ بیت اللہ کا طواف، یہ صفا مروہ کی سعی، اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے مینا کے بارے میں فرمایا بطور خاص، مزدلفہ کے بارے میں فرمایا، مزدلفہ کے بارے میں فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے آؤ تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ایسے ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تو تم گمراہ تھے، شرک کرتے تھے، غافل تھے، آج حج پہ آ کر اللہ کو یاد کر رہے ہو، لبیک اللہم لبیک کے ترانے گا رہے ہو، اللہ سے اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہو، جوڑ رہے ہو، یا اللہ میں حاضر ہوں، 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 تیرا کوئی شریک نہیں، میں مان گیا تیرا کوئی شریک نہیں، حمد تیرے لیے ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، ملک تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے، میں تو تیرا فقیر بندہ ہوں۔ مجھے وہاں کوئی میاں صاحب کہتے تھے، مجھے وہاں کوئی خان صاحب کہتے تھے، مجھے وہاں کوئی چودھری صاحب کہتے تھے، وہاں میں منسٹر تھا، وہاں میں بیوروکریٹ تھا، وہاں میں ڈاکٹر صاحب تھا، وہاں میں جرنل تھا، وہاں میں بریگیڈیئر تھا، وہاں میں میجر تھا، وہاں میں مولانا صاحب تھا، وہاں میں مفتی صاحب تھا،
اب میں یہاں تیرا فقیر بندہ ہوں جو چٹیل میدان میں مٹی پر مزدلفہ میں لٹا ہوا ہوں، اور کسی کی تعریف یہاں نہیں ہو رہی، یہاں کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ بس عمل سے بھی میں نے بتا دیا میں تیرا بندہ ہوں، زبان سے بھی میں اقرار کر رہا ہوں میں تیرے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کر رہا ہوں۔ یہی حج کا حاصل ہے کہ ہر وقت یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو لے آؤ، اپنے عمل میں اپنے نبی کو لے آؤ، اور اپنے ذکر و فکر میں اپنے اللہ کو لے آؤ۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لو ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، اور زبان پہ اللہ کی عظمت کے، اللہ کی بڑائی کے بول بولو۔ جس کا تذکرہ زبان پر ہوتا ہے دل میں وہی بیٹھتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ بیٹھ گیا وہ سب سے بڑا سچا ہے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے، وہ سب سے بڑا جرت مند ہے، وہ سب سے بڑا توکل والا ہے، وہ سب سے بڑا شکر والا ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کے قرب والا ہے۔ اس لیے بھی ہم مینا میں ٹھہرے، دو فلسفے۔ تیسرا، مینا میں ٹھہرنے کا ایک مقصد ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے فرما بردار بندے تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ کیا بول بولے اللہ نے ابراہیم۔ اور بھائی دیکھیے میری بات سنیں، ایک دوسرے کی جو کلیگ ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، اور چھوٹے بھی بڑوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ رب العالمین ابراہیم کی تعریف کرے، ہائے ہائے ہائے۔ اور صدیوں سے اللہ کا کلام، اللہ نے اپنے قدیمی کلام قرآن میں تعریف کی۔ ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک جماعت تھے، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفہ، اللہ کی طرف یکسو تھے، ادھر ادھر ان کی کسی پہ نظر نہیں ٹکتی تھی، ان کی نظر اللہ پہ ٹکتی تھی، اللہ کی طرف ان کا دھیان تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کے قریب بھی کبھی نہیں گئے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے۔ تم بھی اللہ کی نعمت کا شکر، تم بھی اللہ کی فرما برداری کرو، تم بھی اپنی نظریں اللہ کی طرف ٹکاؤ، تم بھی اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ دائیں بائیں ادھر ادھر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر کے خیالات لینے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں دبنے کی ضرورت نہیں ہے، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موحد بنو، نبیوں کے فرما بردار اور اطاعت گزار بنو، سنتوں کی اتباع کرنے والے بنو، اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے عمل کو مضبوط رکھو، اپنے کردار کو پاک رکھو، صاف رکھو، اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھو، مضبوط رکھو۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، شاکرا لانعمہ۔ اور جو اس طرح ہوتا ہے اس کا حال یہ، اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اربوں کھربوں انسانوں میں اللہ نے ان کو چن لیا۔ آج دنیا میں ہر مذہب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتا ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ ہمارا سچا دعویٰ ہے کہ تم نہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ ہمارے پاس ہے، ابراہیم علیہ السلام نبی توحید تھے، توحید ہمارا عقیدہ ہے۔ تم نے تو نبیوں کو اللہ کی اولاد بنا دیا، تم نے تو نبیوں کو معبود بنا دیا، تم نے تو نبیوں کو خدا بنا دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ ڈالا، خدا کا بیٹا بنا ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی توحید تھے، اس لیے قرآن کہتا ہے یہ ابراہیم ایکارڈ یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ اگر آنا ہے تو ساری دنیا اس پہ آئے، اتحاد ہو جائے گا۔ ابراہیمی بنو، کیا ہے ابراہیمی کارڈ؟ وہ قرآن بتاتا ہے، سچا ابراہیمی کارڈ ہے۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا سب سے قریبی اور ابراہیم علیہ السلام سے ٹچ رکھنے والا وہ ہے الذین اتبعوہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلنے والا ہے، اور آپ سنت ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں۔ انہوں نے کنکریاں ماری تھی، آپ بھی کنکریاں مار رہے ہیں۔ انہوں نے جانور کی گردن پہ چھری چلائی تھی، بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی نہیں چلی، جانور کی گردن پہ چھری چلائی۔ آپ بھی وہ سنت زندہ کر رہے ہیں۔
لہذا ابراہیمی کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں، وہذا النبی، اور یہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اہل ایمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو بھائی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اقتدا کی اور اس جذبے کو اپنے دلوں میں لیا ہے۔ اللہ جو تو مانگے حاضر، اولاد مانگے اولاد حاضر، جان مانگے جان حاضر، مال مانگے مال حاضر۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ کس کا ہے؟ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ زندہ کنی عطا ہے تو، ہم زندہ ہیں تو تیری عطا ہے، ورنہ ہمیں کون، ہمارا تو وجود ہی نہ ہوتا، ہمیں وجود تو نے بخشا ہے۔ زندہ کنی عطا ہے تو، بربکشی فدا ہے تو، اگر تو ہمیں مار ڈالے تو بھی ہم تجھ پہ قربان۔ دل زندہ کنی عطائے تو، بربکشی فدائے تو، دل شدہ مبتلا ہے تو، ہمارا دل تیری محبت میں مبتلا ہے۔ ہر چے کنی رضائے تو ہمارے ساتھ جو بھی کرے ہم تیرے ہر حکم پر راضی ہیں۔ یہی فلسفہ ہے کنکریاں مارنے کا، شیطان کو کنکریاں مار۔ آج 12 کی رمی کریں گے ہم نماز کے بعد انشاءاللہ، اور رمی کے بعد جو چاہیں یہاں رہ لیں، کل کی رمی کر کے آئیں، قرآن نے اجازت دی ہے، اور جو چلے جائیں ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، سورہ بقرہ ہے، ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو جلدی چلا جائے کوئی گناہ نہیں، 12 کو چلا جائے، ومن تأخر، جو کل آئے دیر سے آئے، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں۔ ایک شرط ہے، کوئی 12 کی رمی کرتا ہے یا کوئی 12 کے ساتھ 13 کی بھی رمی کرتا ہے، وہ کیا شرط؟ من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقا۔ زندگی میں تقوی لاؤ، مقصد تو تقوی پیدا کرنا ہے۔ یہ نصاب تقوی 2 دنوں میں پیدا ہو گیا ہے تو دیٹس اٹ، ابھی کمی ہے تو تیسرا دن بھی لگاؤ، تقوی پیدا کرو۔ تقوی کیا ہے؟ گناہ چھوڑو، اللہ کی مانو، یہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے بچانا ہے اور اللہ کے حکموں پہ لانا ہے، بس یہی تقوی ہے۔ تو جس طرح تم نے نرم گرم بستر چھوڑے، اس کے حکم پر یہاں آ گئے، اس کے حکم پر تم پسینوں میں شرابور ہو گئے۔ جو 1 کلومیٹر نہیں چلتے میری طرح کے معذور اور بیمار، ان کو 10-10 کلومیٹر چلنا پڑ گیا ہے، یہ اللہ کے حکم پہ ہی چلے ہو۔ بہت سے ساتھی کہہ رہے ہیں جی تھک گئے، واقعتاً انسانی فطرت ہے، سب کو تھکاوٹ ہے، لیکن یہ تو دیکھیں زندگی میں ایک باری تو اللہ کے لیے تھکے ہیں، باقی تو ہم اپنی دنیا کے لیے تھکتے ہیں۔ لوگ چند ٹکوں کی خاطر لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، اور شام سے صبح تک، چند ٹکوں کے لیے یا کسی منصب کے حصول کے لیے، کسی نوکری کے لیے، اور آپ اور میں تھکے ہیں تو کس کی محبت میں؟ واہ 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 واہ، وہ بڑا قدردان ہے بھائی، وہ قدردان ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ہے کہ تم کرو حج اور ٹھیک طریقے سے حج کرو۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ جنت سے کم ہے ہی نہیں، کم از کم بدلہ یہ ہے اللہ تمہیں جنت عطا کریں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ بس یہ فلسفہ ہے اللہ کے ذکر کا قیام، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اقتداء، حضور کی سنت کی اتباع، اللہ کے حکم کی تعمیل، عاجزی، تکبر نہیں، عاجزی لانی۔ اب یہاں ہم سارے برابر ہی بیٹھے ہیں نا، سب برابر ہی سوئے ہوئے ہیں نا، مزدلفہ میں سب نے ہی مٹی چھانی ہے میں لیٹا ہوا تھا، آخر میں جو گزرتا تھا مٹی اٹھتی تھی منہ پہ۔ حضور علیہ السلام کی انگلی زخم ہو گئی تھی، انگلی پہ زخم ہو گیا تھا، آپ نے ان انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت۔ میں نے حضور کی سیرت پر کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں، وزارت مذہبی امور کی طرف سے مجھے پچھلے سال ایوارڈ ملا ہے، نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نے یہ واقعہ دیا ہے۔
انگلی پہ زخم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا ان انت الا اصبع دمیت، اور میری انگلی تو اللہ کے خون، اللہ کے راہ میں ہی تو زخمی ہوئی ہے نا، وفی سبیل اللہ ما لقیت، تیرا خون نکلا ہے اللہ کے راستے میں، تو یہ تھکن اللہ کے راستے میں ہے، تو عاجزی اختیار کرنا، تکبر نہ کرنا، اپنے اندر سے مال کی ہوس نکالنا اور محبت دنیا کا بھوت نکال دینا اور بڑائی کا بھوت نکال دینا اور اپنے آپ کو اللہ کا ایک مسکین بندہ بنا لینا، عاجزی والا بندہ بنا لینا، نعمت ملے تو شکر کرنا، تکلیف آ جائے تو اس پہ برداشت کرنا، صبر کرنا، حلم کرنا۔ ابھی میں تفسیر قرآن لکھ رہا تھا، اللہ نے آئے ہائے عجیب بات سامنے آئی، اسماعیل علیہ السلام کے لیے لفظ بولا ہے غلام حلیم، اور اسحاق علیہ السلام کے لیے لفظ بولا ہے غلام علیم۔ ابراہیم میں آپ کو حوصلے والا بچہ دوں گا، حوصلے والا حلم والا بچہ دوں گا، اور وہ ان کے حلم کا ظہور ہوا جب ان کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم آیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہ ان کا حلم ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے غلام علیم کہا، علم والا بچہ، تو ان کی ذریت کے اندر کتابیں اور نبوتیں چلی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں تو میرے اور آپ کے آقا صرف حضور ایک نبی آئے ہیں جو سب پہ بھاری ہیں۔ تو بس اب ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہی مینا کا فلسفہ ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے احکام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیکی کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے، انہوں نے بیت اللہ بنایا تو کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یہ حقیر سی عبادت ہے، آپ کی شایع نشان نہیں ہے، یہ تقبل کا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ حقیر سی عبادت ہے، آپ کی شایع نشان نہیں ہے، یہ میری طرف سے آپ قبول کر لیجئے، بس یہ رکھ لیجئے حضرت، اللہ میاں یہ آپ کی شایع نشان نہیں ہے، یہ تو کمیوں سے بھری ہوئی عبادت ہے میری، بس اس کو قبول کر لیجئے، آنکھیں بیچ کر اس کو قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار آپ سننے والے ہیں، آپ میرے دل کا حال جاننے والے ہیں، میرے ذکر کو سننے والے ہیں، عالم میرے دل کے حال کو جاننے والے ہیں، بس قبول کر لیجئے، یہی دعا کیجئے۔ اب طواف وداع میں بھی جا کر، حرم میں بھی جا کر، اور پھر حضور کے روضے پہ جا کے حاضری دیجئے، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ آپ کی یہ ساری باتیں قبول کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔